ہمارے ہر پروگرام کے تمام کردار حقیقت اور اپنے تمام تاریخی پس منظر پر مبنی ہے۔ اس میں ہر طرح کے خیالی اور میتھیکل پہلوؤں سے پرہیز کیا گیا ہے، لیکن ویژول سچویشن کے اعتبار سے بعض جگہ پر اسکیچ ٹیکنک سے کام لیا گیا ہے، جو تصوراتی ہوتے ہوئے بھی حقیقت سے بہت قریب ہے۔ اور سارے پروگرام کے تمام تاریخی دستاویز قرآن مجید اور احادیث کے ساتھ ساتھ مختلف کتابوں سے لیے گئے ہیں، جو سند کے طور پر ہمارے پاس موجود ہے۔ شہید ہو گیا پیاسا حسین، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اس دنیا کا خالق و مالک ہے اور اس کے قبضہ قدرت میں کائنات کی ہر شے ہے۔ اسی نے موت و حیات کو پیدا کیا ہے، اسی نے اس دنیا میں انسان کو اچھائیوں اور برائیوں کی تمیز کرنے کے لیے اپنے ہادیوں اور اپنے رہنما کو بھیجا۔ یہ ہادیان دین، یہ رہنما ہر زمانے میں، ہر دور میں انہیں امت نے طرح طرح سے مصیبتیں پہنچائیں، ان پہ ظلم کیا۔ ہم چاہے تو حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ پڑھیں، ان کے حالات زندگی کو دیکھیں تو ہمیں معلوم ہوگا کہ حضرت نوح علیہ السلام جب تبلیغ دین کرتے تھے، لوگوں کو اللہ کی توحید کی دعوت دیتے تھے، تو امت ان پہ اتنے پتھر برساتی تھی کہ حضرت نوح علیہ السلام ان پتھروں میں چھپ جایا کرتے تھے، اور شام کے وقت جبریل امی آتے تھے اور ان کو زخموں کو اپنے پروں سے مس کرتے تھے۔ ہم چاہے تو حضرت ہود علیہ السلام، حضرت صالح علیہ السلام اور جتنے بھی انبیاء ہیں، انہوں نے اللہ کی راہ میں اللہ کی وحدانیت کو لوگوں تک پہنچانے میں جو مصیبتیں اور صعوبتیں برداشت کی ہیں، تاریخ اس بات کی شاہد ہے۔ دوسرے یہ کہ ہم صرف حضرت نوح، حضرت صالح، حضرت ہود علیہ السلام تک محدود نہیں، بلکہ ہم اور آگے بڑھیں، حضرت زکریا، حضرت شعیب علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام، یہ جتنے بھی انبیاء ہیں سچائی کے راستے پہ جب گامزن تھے، لوگوں کو وحدانیت کا درس دے رہے تھے، تو انہیں مصیبتیں اٹھانی پڑیں۔ ظاہر سی بات ہے کہ اللہ کا راستہ، سچائی کا راستہ، وحدانیت کا راستہ، توحید کا راستہ، یہ وہ راستہ ہے کہ جو انسان اس پہ چلتا ہے، امت کے ہاتھوں وہ ظلم کا شکار ہوتا ہے، کیونکہ ہر زمانے میں باطل طاقتوں نے چاہا کہ حق کی آواز کو دبا دیا جائے، حق کی آواز کو روک دیا جائے، اسی لیے انہوں نے اللہ کے ہادیوں پہ طرح طرح سے ظلم کیا۔ اسی سلسلے کی ایک کڑی حضرت امام حسین علیہ السلام ہیں، جن کی زندگی پہ اگر ہم نظر ڈالیں تو حضرت امام حسین علیہ السلام نے اور ان کی آل نے اتنے ظلم برداشت کیے ہیں صرف اللہ کی توحید کو پہنچانے کے لیے، کہ انبیاء کی تاریخ میں یا پھر اس دنیا کی جو اور تاریخ ہیں، ان میں اتنے ظلم کسی اور پہ نہیں ہوئے ہیں جتنے ظلم اہل بیت علیہ السلام پہ کربلا کے میدان میں ہوئے ہیں۔ تاریخ یہ بتاتی ہے کہ جب اہل بیت علیہ السلام 29 محرم یا پہلی صفر سن 61 ہجری کو شام میں داخل ہوتے ہیں، یہی وجہ ہے کہ جب امام زین العابدین علیہ السلام سے کوئی یہ پوچھتا تھا کہ فرزند رسول یہ بتائیے کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی، تو امام یہی کہتے تھے، الشام الشام الشام، شام میں سب سے زیادہ مصیبت پڑی ہے۔ ایک چاہنے والے نے پوچھا، فرزند رسول آخر وجہ کیا تھی جو جب آپ سے پوچھا جاتا ہے
کہ آپ پہ سب سے زیادہ مصیبت کہاں پڑی تو آپ شام کا نام لیتے ہیں۔ امام نے اس چاہنے والے سے کہا سنو، جب ہم شام کے بازار میں لائے گئے تو عالم یہ تھا کہ شام کی عورتیں اپنے اپنے چھتوں سے ہم پر پتھر برسا رہی تھیں اور آگ پھینک رہی تھیں۔ کہا فرزند رسول اور کوئی ظلم؟ کہا کہ جب ہمیں ان راستوں سے گزارا جا رہا تھا تو پھر شام کے لوگ تماشائی بنے تھے، ہم پہ ہنس رہے تھے۔ کہا فرزند رسول اور؟ کہا پھر ہم پہ یہ ظلم ہوا کہ ہمیں ایک ایسے مقام پہ ٹھہرایا گیا تھا جہاں شام میں قیدیوں کو ٹھہرایا جاتا تھا، اس مقام پہ تقریباً ہمیں 36 گھنٹے کھڑے کیے گئے تھے۔ کہا فرزند رسول اور کوئی ظلم؟ کہا کہ ہمیں جب شام میں بازاروں سے گزارا جا رہا تھا تو اس محلے سے گزارا گیا جہاں نصارہ بستے تھے، تو جب اس محلے سے ہمیں گزارا گیا تو یزیدیوں نے یہ کہا ان نصارہ سے کہ دیکھو یہ وہی لوگ ہیں کہ جن کے آباء و اجداد نے تمہارے آباء و اجداد پہ خیبر، خندق، بدر و احد میں ظلم کیا تھا، قتل کیا تھا۔ کہا جیسے ان سے یہ کہا گیا تو ان لوگوں نے ہم پہ اتنے پتھر برسائے کہ میں اس منظر کو آج تک نہیں بھول سکا۔ چوتھے امام زین العابدین علیہ السلام اپنے اس چاہنے والے سے یہ سارے جو مناظر تھے بیان کر رہے تھے۔ چاہنے والے کی آنکھوں میں آنسو آ گیا۔ یقیناً اہل بیت علیہ السلام پہ خاص کر شام میں وہ ظلم ہوئے، وہ مصیبتیں اہل بیت نے برداشت کی جن کو ہم بیان نہیں کر سکتے۔ یوں تو روایات میں، تاریخ میں بہت ساری باتیں ایسی ہیں، بہت سارے ظلم ایسے ہیں کہ بیان کرنے والا بیان نہیں کر سکتا۔ اس کا سبب یہ ہے کہ وہ ظلم جو اہل بیت پہ ہوئے ہیں ان کو سن کر برداشت نہیں کر پاتا۔ اسی لیے بہت سارے لوگ خطبہ ہوں، ذاکرین ہوں یا مصائب بیان کرنے والے ہوں، بہت سی ایسی باتیں ہیں جو ظلم اہل بیت پہ ہوئے ہیں ان کو بیان نہیں کرتا۔ اہل بیت کا یہ قافلہ بازاروں سے گزرتا ہوا اب جب یزید کے دربار میں پہنچا ہے تو عجیب و غریب منظر تھا۔ منظر یہ تھا کہ یزید نے شام اور روم اور دوسرے جو ممالک اس وقت تھے وہاں کے بادشاہوں کو، وہاں کے لوگوں کو اپنے دربار میں بلایا تھا۔ کس لیے؟ کہ وہ اہل بیت کا تماشا دیکھیں، کس طرح سے یزید نے ان پہ ظلم کیا ہے، انہیں قیدی بنایا ہے۔ تاریخ اس بات کی شاہد ہے کہ جب اہل بیت یزید کے دربار میں پہنچتے ہیں تو اسی عالم میں شہزادی زینب سلام اللہ علیہا جو تمام بیویوں کے بیچ میں ہیں، اور یزید نے جیسے ہی دیکھا اس وقت جب دربار میں یزید کے حضرت زینب سلام اللہ علیہا، چوتھے امام کو اور تمام اسیران اہل بیت کو لایا گیا ہے، تو تاریخ میں وہ خطبات بھی ملتے ہیں جو جناب زینب سلام اللہ علیہا نے دیے اور چوتھے امام نے دیے۔ چوتھے امام زین العابدین اور جناب زینب سلام اللہ علیہا کے خطبے کے بعد بہت سے لوگ یزید سے بیزار ہو گئے۔ جب دربار میں اہل بیت کو لایا گیا تو تاریخ بتاتی ہے کہ سر حسین ابن علی اس وقت یزید کے دربار میں ایک تشت میں رکھا ہوا تھا اور یزید بیٹھا ہوا تھا۔ اہل بیت یہ منظر دیکھ رہے تھے۔ یزید سر حسین کے ساتھ وہ ظلم کر رہا تھا کہ یزید کے ہاتھ میں خیزران کی ایک چھڑی تھی جس کے ذریعے سے لب حسین پہ گستاخی کر رہا تھا۔ یہ منظر دیکھ کے اہل بیت گریہ کرنے لگے۔ جناب سکینہ بنت الحسین جناب زینب سلام اللہ علیہ سے لپٹ جاتی ہیں اور کہتی پھوپھی اماں میرے بابا کے ساتھ اتنا ظلم ہو رہا ہے۔ اسی دوران تاریخ بتاتی ہے کہ چوتھے امام زین العابدین جن کے ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، پیروں میں بیڑیاں تھیں، یزید کے دربار میں ہیں اور اہل بیت اسیر کر کے یزید کے دربار میں ایک گوشے میں کھڑے ہوئے ہیں۔ ایک شخص آگے بڑھتا ہے، آگے بڑھنے کے بعد تعارف کراتا ہے اور کہتا ہے کہ یہ سکینہ بنت الحسین، یہ ام ہانی، یہ ام کلثوم، یہ زینب بنت علی ہیں۔ یزید
اٹھنے کے بعد کہتا ہے میں زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ تمام بیویوں نے حضرت زینب سلام اللہ علیہا کو اپنے گھیرے میں لے لیا، اپنے بیچ میں لے لیا۔ حضرت زینب سلام اللہ علیہا یہ منظر دیکھ کے ایک مرتبہ کہتی ہیں کہ اماں فضہ، یزید سے کہہ دو کہ میں یزید سے کلام کرنا نہیں چاہتی۔ ادھر سر امام مظلوم کربلا تشت میں رکھا ہوا ہے۔ جب جناب فضہ نے یہ بات یزید سے کہی، یزید نے ایک مرتبہ کہا ان بیویوں کو زینب بنت علی سے دور کر دیا جائے، میں زینب سے کلام کرنا چاہتا ہوں۔ کہاں علی کی بیٹی، کہاں ملکہ عصمت اور کہاں یزید۔ تاریخ بتاتی ہے کہ امام زین العابدین علیہ السلام جنہیں یاد کر کے پوری زندگی رویا کرتے تھے، اسی دوران جیسے یزید نے کہا کہ میں زینب بنت علی سے کلام کرنا چاہتا ہوں، تمام بیویوں کو ہٹا دیا جائے، دور کر دیا جائے زینب سے، ایک ملعون تازیانہ لے کے آگے بڑھتا ہے اور تمام بیویوں کو جناب زینب سلام اللہ علیہ سے دور کر دیتا ہے۔ لیکن اس عالم میں بھی ایک بیوی جو جناب زینب سلام اللہ علیہ کے قریب کھڑی ہوئی ہیں اور کہہ رہی یزید جب تک میں زندہ ہوں تب تک تیری یہ مجال نہیں کہ تو زینب بنت علی سے کلام کر لے۔ کہ بیوی کوئی اور نہیں بلکہ جناب فضہ تھیں۔ اب جیسے ہی یزید نے یہ منظر دیکھا، یزید کہتا ہے یہ کون بیوی ہیں، انہیں قتل کر دیا جائے، انہیں زینب بنت علی سے دور کر دیا جائے، ہٹا دیا جائے۔ جیسے جناب فضہ سے یزید یہ کہتا ہے، جناب فضہ نے یزید کے سپاہی جو حبشی سپاہی تھے وہ خنجر لیے کھڑے ہوئے تھے، جناب فضہ نے ان کی طرف دیکھا اور دیکھنے کے بعد کہا اے حبشی غلاموں، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ تمہارے قبیلے کی، تمہاری قوم کی ایک عورت جس سے بھرے دربار میں اس طرح سے بے ادبی کی جا رہی ہے اور تم یہ تماشائی بنے ہوئے منظر دیکھ رہے ہو، تمہاری غیرتوں کو کیا ہو گیا ہے؟ اب جیسے جناب فضہ نے یہ بات کہی کہ مطلب ان حبشی غلاموں نے تلواریں نیام سے نکال لی، خنجر ہاتھ میں نکال لیے، اور نکالنے کے بعد یزید سے کہتے ہیں یزید اپنے سپاہی کو روک دے ورنہ دربار میں خون کی ندی بہہ جائے گی۔ یزید نے جیسے ہی یہ منظر دیکھا ایک مرتبہ گھبرا جاتا ہے۔ جناب زینب نے جب یہ منظر دیکھا سوچنے لگی ہائے ایک حبشی کنیز کے اتنے طرفدار۔ جناب زینب کا دل بھر آیا، مدینے کا رخ کیا، رخ کرنے کے بعد نانا رسول اللہ سے فریاد کی، کہا نانا یہ آپ کی نواسی ہے جو مجمع اغیار میں ہے، بلوہ اغیار میں ہے، یزید کے دربار میں ہے۔ نانا ایک حبشی کنیز کے اتنے چاہنے والے، اتنے طرفدار، مگر آپ کی نواسی اس مجمع اغیار میں ہے، بے پردہ ہے، بے چادر ہے۔ نانا ایک کنیز کے اتنے چاہنے والے مگر آپ کی نواسی کا کوئی مددگار نہیں ہے۔ نانا زینب مجمع اغیار میں بے پردہ ہے، ہماری کوئی مدد کرنے والا نہیں ہے، ہم پہ ظلم ہو رہے ہیں۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنْقَلَبٍ يَنْقَلَبُونَ رَبَّنَا تَقَبَّلْ مِنَّا إِنَّكَ أَنْتَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ۔